اے سارے فرشتے میرے پیچھے آ کے کیوں کھلو گئے؟ خالق کائنات نے فرمایا آدم تیری پشت وچ میں اپنے نبی دے نور نو رکھے آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا سونیا ربا میرا دل کردہ ہے نا اے اپنے نبی دا نور سامنے لے کے آ۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ تیرے تے میرے نبی دے نور نو رکھے آئے۔ سارے فرشتے سامنے آ کے کھلو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سونیا ربا میرا دل بھی تے کردہ ہے نا میں بھی تیرے نبی دے نور نو ویکھاں۔ اے آدم ویکھنا چاہنا ہے یا اللہ ویکھنا چاہنا وا؟ خالق کائنات نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھیاں دے اندر ویکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اپنے انگوٹھیاں دے اندر ویکھے آئے میرے نبی دا نور نظر آیا تے بڑا سرور آیا۔ آدم علیہ السلام رک نہ سکے، چم کے میرے نبی دے نور نو اپنی اکھاں نال لایا۔ واہ جی واہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال نور نو لایا ہے تے میرے تے تیرے نبی دا نور چل دیاں حضرت آدم علیہ السلام تو چل دیاں حضرت نوح علیہ السلام دے کول آیا ہے، پھر حضرت شیس علیہ السلام دے کول آیا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول آیا، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے کول آیا۔ چل دیاں حضرت سیدنا عبد المطلب دے کول آیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ دے کول آیا۔ چل دیاں بی بی آمنہ دے کول آیا ہے۔ میں ٹوٹ میں بیان کہ اتھو گل چاہی اتھو چھوڑی، میں شروع تو گل شروع کی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک انہاں نے بندہ اتھو گل کی تھی چلو اے نہیں لگی تے اگلی شروع کر دے وہ، او نہیں لگی تے اگلی شروع کر دے وہ۔ نا میں ٹوٹ میں بیان کران دا عادی نہیں ہاں، میں شروع تو گل جناب شروع کر کے لے کے آیا۔ ہن توجہ کر ذرا نبی کریم سرکار دو عالم دی امی جان آپ فرماندی نے جدو نبی دا نور میرے کول آیا ہے میں پانی بھرن واسطے جاواں تے پانی خود بخود اتے آ جاندا ہے۔ رات میں سو جاواں تے میرے کمرے وچ آواز پئی آوے اللہ 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 لا الہ الا لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھیا آواز تے آ رہی ہے پر آواز دین والا نظر نہیں آ رہا، عاطف غیبی تو آواز آندی ہے اے بی بی آمنہ اے کوئی اور اللہ دا ذکر نہیں کر رہا ہے، اے تیرے پیٹ دے اندر جیڑا محمد ہے او اپنے رب دا ذکر پیا کردا ہے۔ اے بی بی آمنہ جڑا تیرے پیٹ دے اندر محمد ہے اے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگوں جس رات کملی والے دی ولادت ہونا لیے اے بی بی آمنہ اے دسونا کیویں کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے رات جا رہی تے صبح آ رہی ہے، اندھیرا جا رہا تے اجالا آ رہا ہے، تاریکی جا رہی ہے تے نور آ رہا ہے، بلکہ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
نبی کریم سرکار دو عالم دی ولادت باسعادت ہونا لیے اے بی بی آمنہ اے دسونا نبی کریم سرکار دو عالم کے میں تشریف لے کے آئے حضرت بی بی آمنہ پاک فرمانیاں نے لوگو مدہوناً مخدوناً مقحولاً مسروراً مغسولاً وکان ساجداً میں عربی پڑھیے بابا جی سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن میں سمجھاندہ چلا جاواں حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے نبی کریم سرکار دو عالم ختنہ شدہ میرے نبی پیدا ہوئے نے ناف کٹے شدہ میرے نبی پیدا ہوئے نے میرے نبی دے جسم تے خوشبوواں لگیاں ہوئیاں نے میرے نبی دے اکھ مبارک تے سرما پایا ہوا ہے اے بی بی آمنہ اے دسونا دنیا دے بچے آندے نے تے روندے نے نبی پاک سرکار دو عالم کے میں تشریف لے کے آئے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو وَقَانَ سَاجِدًا آندے ہی کملی والے نے اپنا سر سجدے وچ رکھے آئے لیکن حامد ربانی صاحب بیٹھے ہوئے نے اے میرے بھائی علماء کرام بیٹھے ہوئے نے انہاں کولو پوچھو نا مولوی صاحب سجدہ کرن واسطے بھائی جان کپڑیاں دا پاک ہونا ضروری ہے سجدہ کرن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ تے سجدہ کیتا جائے اس جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے لیکن میرے نبی اعلان پہ فرماندے نے او لوگو مینو اپنے ورگا خیال نہ کرے او تساں ہو رو تے میں ہائے ہائے تساں ہو رو مار بچے مار 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 ماشاءاللہ ویکھو نا بچے نا دل کی طرح سے نعرہ ماریا حالانکہ بندہ چل رہے ہوئے نا تے بندے روک دے تو سان چنگا نہیں لگنا پر اس بچے نعرہ ماریا میرا دل بڑا خوش ہو بچیا اللہ تیری زندگی دے اندر بھی برکت عطا فرمائے میں دعا کر رہے ہیں نوجوانہ اللہ کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ اپنی ذات دا محتاج کرے اللہ تیرے والدین دا سایہ تیرے سر تے سلامت رکھے لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم میرے نبی نے آندے سر سجدے وچ رکھیا کئی لوگ کہندے نے بزرگوں نبی ساڑے ورگائے میں کیا کملیا اوے تو کتھے تے بی بی آمنہ دا لال کتھے تے کہنا لکھندے ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تے تیری ذات جیا نہ کوئی ہو ڈٹھا او ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تے تیری شان جہاں نہ کوئی ہو ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے اے ہو شور دنے رات ڈٹھا پر اللہ والیاں گل مکا دتی او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا ہائے ہائے پر ناصر شاہ پکار اٹھے آئے او کہندہ ہے لوگو اور میرے عرب شریف دے جانور کا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمان دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا تے اس دا ثانی اس کائنات دے اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا ناصر شاہ او دی مثال تے ایک پاسے او پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا اللہ اکبر
جڑے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو. سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. ایسا کہنے نے انٹریکشن کہ ذرا توجہ مطلب خطیب دی طرف ہونا. ایک بندہ تھک گیا, اے بچہ نوجوان ہے, اس نے سمجھ نہیں آئی کہ میں کی کیا. تسی تے سارے سمجھدار بیٹھے, اس نے مطلب ہے تسی گفتگو سن رہے ہو ہیں, ایویں نہیں بیٹھے ہو. تو انہوں سمجھ آ رہی ہے تو تسی نہیں نہ بولے, یہ سمجھ نہ آوے تسی کہو جی تھک گئے. لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم, میرے نبی آگئے, کریم آقا سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے تے حضرت بی بی آمنہ نے میرے نبی نو ویکھے آئے. ویکھ دیاں رہ گئیاں. اتنی دیر وچ جناب والا حضرت سیدنا عبد المطلب آگئے. فرمایا آمنہ کی پئی ویکھ دیئے. حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا ہے اے بابا میں ویکھ رہی ہوں میرے محمد جیسا کوئی سونا نہیں ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا ہے آمنہ تو تے صرف مکہ تک آئے, تو تے صرف مدینہ تک آئے. میں نو ویکھنا میں ملک شام بھی تک آئے, میں مکہ بھی تک آ, میں مدینہ بھی تک آ, پر میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھیا. اتنی دیر گزری ہے تے حضرت حلیمہ آ گئیاں نے. جدو انہوں نے میرے نبی نو ویکھے آئے, حضرت حلیمہ کہندیاں نے آمنہ تم بھی سچ کہہ رہی ہیں, عبد المطلب تسی بھی سچ کہہ رہے ہو, پر میں نو ویکھو نا میں بڑے بڑے امیران دے پتر ویکھے نے, بڑے بڑے لوگاں دے پتر میں ویکھے, پر میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھیا. ادھر جبرائیل نے کیا سونے ربا جے میں نو اجازت دینا میں بھی جانا چاہنا وا. اے جبرائیل تو کی کہنا چاہنا ہے. حضرت جبرائیل آ گئے, انہوں نے کہا آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, عبد المطلب تم ہی سچ کہہ رہے ہیں. پر میں جبرائیل ہو کے اعلان پہ کر داواں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام میں ویکھے, حضرت یوسف علیہ السلام ورگے سونے نبی بھی میں ویکھے, وہ مشرق بھی ویکھے آتے مغرب بھی ویکھے آئے, 7 زمینہ تے 7 آسمان میں ویکھے آ, پر میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھیا. عاطف غیبی تو آواز آن دیئے آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, عبد المطلب تم ہی سچ کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, جبرائیل تم ہی سچ کہہ رہے ہیں. پر میں رب ہو کے اعلان پہ کر داواں اور تسی محمد جیسا کیویں ویکھ سکدے سو, میں رب نے تے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد نہیں میں تو انہوں تنگ نہیں کیتا ہے کہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ تے ہاتھ چک کے میرے نال پڑھو, لیکن اس شعر کے اگر تسی نہیں پڑھے ہو پھر میں سمجھ جاواں گا میرا آن دا مل نہیں پہ آئے. میں چاہنا وا ذرا نوجوانہ ہاتھ پھیلا لے. میں دانداں دے جلسے ویکھے نے, لوگ چادراں اڈاندیاں میں تکے نے, جناب داند بھج رہے ہوئے تے چادراں اٹھے کر دینے آ, وہ اچھل کے داند دے پچھے اسی جاندے آ. نہ مینوں شرم آندی ہے, کسی اور تو جناب شرم نہیں آندی ہے. اسی کہندے آ ساڈا داند چنگا بھج گیا ہے, ساڑیاں چادراں بھی اٹھے ہو جاندیاں نے. لیکن سجنا جدو نبی دی آمد دا ویلا ہو جاوے, نبی دی شان دا عظمت دا ترانہ پڑھیا جاوے, ہتھاں نو تھلے نہ کریا کر, اوے ہاتھ بلند کر کے نبی آکھیا کر, پڑھ لو ذرا محمد ہمارے بڑی شان والے. اے ارسلان صاحب ویڈیو بنا رہے نے, ایک ویڈیو اے بنا رہے, ایک ویڈیو اللہ تواڈی بنا رہے آئے. محمد ہمارے شان والے, محمد بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی
شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے والے نہیں میرے بھائی زیادتی نہ کر اگر تیری ویڈیو نہیں بن رہی ہے اللہ دا کیمرہ لگے اور تیری ویڈیو بن جائے گی پڑھ لے ذرا محمد ارسلان صاحب ذرا کیچ کرو او میرے بھائی باہر بیٹھے انہوں نے بھی کیچ کرو ذرا محمد ہمارے بڑی شان والے یوں تو عیسیٰ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں ابن مریم بھی ہیں پر محمد ہمارے بڑی شان والے جبرائیل بھی بڑی شان والا پر محمد ہمارے بڑی شان والے میں چاہنا اے بچے جڑے بیٹھے ہوئے نے صبح گلی وچوں نکلنا انہاں دے ہاتھ بلند ہون بچے سکول جا رہے ہون تے پڑھ رہے ہون محمد ہمارے بڑی شان والے محمد تے کتنے میرے نبی شان والے نے پھر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخشار پیکھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی پکار اٹھے نے کہ 3 مہینے او لوگو خلقت رجے تے ویکھ یوسف کنے آنی پر جنہ محمد عربی تکیا اور جنہ محمد عربی تکیا تیرا جگہ دوویں جہانی جنہ محمد عربی تکیا تیرا جگہ دوویں جہانی تے او محبوب حبیب ربانا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمات آئیں تے ہاتھ سرے تے ترے دا تے کنڈل والے ہائے ہائے کنڈل والے سیاہ سجن دے تے تاب چھلے ہون کیڑا اور نینا دے وچ نینا پاکے نینا دے وچ نینا پاکے تے لٹ کھڑیا دل میرا نینا دے وچ نینا پاکے تے لٹ کھڑیا دل میرا تے دند انہاں دے اوے دند انہاں دے سچے موتی تے اکھیاں مست خماری جد او ٹر دے او جد او ٹر دے عرشی کہندے واہ واہ ٹور پیا ری تھوڑی اپنی طرح دے روز سننے ادھر آج میرے نال مل کے پڑھ لو جد او ٹر دے جد او ٹر دے جد او ٹر دے عرشی کہندے اوے واہ واہ ٹور پیا رے جد او ٹر دے جد او ٹر دے جد او ٹر دے عرشی کہندے واہ واہ ٹور پیا ری وہ کہہ رہے سن جناب 11 بجے تک تقریر کرنی ہے میں کیا نہیں تقریر تے ہون شروع ہوئی ہے مت
تو تسی سمجھو کہ تقریر ختم ہو گئی ہے، تقریر ہونا شروع ہوئی ہے۔ اسی اپنا مال نہیں کھا رہے ہیں۔ ٹی ایس کیو والے اللہ تینوں سلامت رکھے بھائیا، ٹوپی دا منہ پیچھے کر لے تاکہ میں تینوں ویکھاں تے تو مینوں ویکھے۔ اے تقریر ختم نہیں ہوئی، اسی اپنا مال نہیں کھا رہے ہیں، اسی تاجدار گولڑا دا مال کھا رہے ہیں، نبی پاک سرکار دو عالم دا مال کھا رہے ہیں۔ اسی تے گلی گلی اعلان کر رہے ہیں کہ نکارو بار دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ، نکارو بار دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ، اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ اللہ ہائے نوجوان واہ، اے تک نا بچیاں ہیں کوئی کسی نے نعرہ مار سی، کسی دا بچہ کسی دے شیشہ توڑ دے سی، کسی دی گھنٹی بجا کے چلا جا سی، کسی دا بچہ جناب چوری کر سی۔ او والدین کتنے خوش نصیب نے جنہ دے بچے میرے نبی دا نعرہ پہ مار دے نے۔ اگے تقریر میں کیتی ہے جی، تساں میرے نال کیتی ہے، ہن میں چاہنا میں تقریر کراں گا، تسی خاموش ہو کے سنو گے، بالکل خاموشی نال بہ جاؤ۔ ہن میں تقریر ہن کرن لگا، ہن تقریر میں کرن لگا، آپ نے سننی ہے۔ میرے نبی کریم سرکار دو عالم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، خوش نصیب لوگاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، بد نصیب لوگاں نے کملی والے دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ انہاں دے وچوں میرے نبی دا چاچا ابو جہل، اس نے اپنے سنگی حبیب بن مالک نو خط لکھیا، یار تو حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، تو حکیم ہے، طبیب ہے، آ ذرا میرے محمد دا علاج کرنا ہے۔ ساڈا بھتیجا ہے، 40 سال تک ساڑے اندر رہا ہے، 40 سال تو بعد کہہ رہے ہوں میں اللہ دا حبیب ہاں، آ ذرا تو یمن دا حبیب ہے تے او اللہ دا حبیب ہے، آ ذرا ساڑے درمیان تے او دے درمیان فیصلہ کر کے چلا جا۔ حبیب بن مالک آ گیا ہے، ابو جہل نے کیا یار کیویں محمد دا علاج کرے گا؟ حبیب بن مالک نے کیا میں ڈاکٹر ہاں جناب، حکیم ہاں، طبیب ہاں، نبض چیک کراں گا کہ جناب کیڑی بیماری ہے، ہاتھ وچ ہاتھ دیواں گا۔ ابو جہل دی روح پھڑکی کہن لگا نا نا، ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا ہے، جدوں دا عمر نے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے، عمر ساڈا نہیں رہا، عمر نبی دا غلام بن گیا ہے۔ چل یار ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پاواں گا، میں حکیم ہاں، میں طبیب ہاں، میں ڈاکٹر ہاں، میں اکھ چیک کراں گا، اکھ وچ اکھ پاواں گا، کدھر نبی نو نعوذ باللہ من ذالک یرقان دی بیماری تے نہیں ہے۔ نوجوانہ ذرا توجہ کرے نا، ابو جہل نے کیا نا نا، نبی دی اکھ وچ اکھ نہیں پانی ہے، اکھے نبی دی اکھاں دا کی کمال ہے۔ ابو جہل نے کیا کی پوچھدا ہے؟ اوے جدوں دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگی ہے، بلال ساڈا نہیں رہا، نبی دا غلام بن گیا ہے۔ تے کی کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، اور گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے۔ ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں پاواں گا، اکھ وچ اکھ بھی نہیں پاواں گا، یار نبی نال دو چار گلاں کراں گا، پتہ چل جائے گا بیماری کیڑی ہے۔ ابو جہل دی روح پھڑکی ہے، کہن لگا نا نا،
کیا میرے ہاتھ وچ کنکریاں سن میں پوچھیا اے محمد اگر تسی دس دیو کہ میرے ہاتھ وچ کی ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا حبیب بن مالک نے کیا پھر کی ہویا ہے ابو جہل نے کیا ہونا کی سی اے پتھر تے کنکر میرے ہاتھ وچ نبی دا کلمہ پہ پڑھ دے نے او گنگیاں تھی گلاں کرا جانے دائے او ان بولیاں نو بولا جانے دائے او سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے او پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے چل یار ذرا بلاتے صحیح نا حامد ربانی صاحب ناراض نہ ہوئے اتنی سونی محفل پاک اتنا سونا مجمع تساں نے مینوں دیتا ہے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تے اپنے گفتگو نو ختم کراں اللہ تانوں بھی برکت عطا فرماوے اللہ انہاں نو برکت عطا فرماوے اوے سجنا اسی دنیا داراں دا ذکر نہیں کر رہے ہاں اسی مدینے والے دا ذکر کر رہے ہاں کملی والے دا ذکر کر رہے ہاں ابو جہل نے کیا نانا ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں پانا ہے اکھ وچ اکھ بھی نہیں پانی ہے تو چار گلاں بھی نہیں کرنیاں اکھے چل یار بلا تے صحیح نا ابو جہل نے کیا چوتھی گل میری اے وے جناب والا نبی جدو آ جان پھر کسے نے اٹھ کے نبی دا استقبال نہیں کرنا ہے سارے نے کیا جناب والا من گیا نبی دا استقبال نہیں کریں گے لیکن جدو میرے نبی حویلی کے اندر داخل ہوئے سارے بیٹھے رہے ابو جہل سب تو پہلے اٹھ کے میرے نبی دا استقبال پیا کر دائے دوستاں نے کیا سانو منع پیا کر دائے خود نبی دا استقبال پیا کر دائے ابو جہل نے کیا کی پوچھ دیو جدو محمد سامنے آئے کسی نے میرے کن تو پکڑ کے تے مینوں کھڑا کر چھوڑیا جزاک اللہ پر میں چاہنا ہوں میری گفتگو سنی جائے خاموشی نال توجہ کرے ہو ذرا حبیب بن مالک نے کیا ہے اے محمد عربی میں سنے آئے تساں نے جناب دعویٰ کیتا ہے تسی نبی ہو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں نبی ہاں حبیب بن مالک نے کیا پھر آسمانہ دا چن پہ چمک دائے اگر اے دو ٹکڑے ہو جائے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا میری دوسری خواہش بھی اے وے میرے نبی نے فرمایا بس چپ کر جا پہلی خواہش تو دس چھوڑیے دوسری خواہش میں محمد تینوں دساں گا میرے نبی نے انگل دا اشارہ کیتا ہے بزرگوں اور چند آسمانی میرے نبی دی انگلی دا اشارہ برداشت نہیں کر سکے آئے ایک ٹکڑا پہاڑ دی ایک طرف جا کے گرے آئے ایک ٹکڑا پہاڑ دی دوسری طرف جا کے گرے آ میرے نبی نے پھر چند نو جوڑیا حبیب بن مالک کول میرے نبی آئے نے حبیب بن مالک دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے میرے نبی نے فرمایا حبیب رو نہیں میں تے روندیاں نو آسان واسطے آیا ہاں جنہاں دا دنیا تے کوئی سہارا نہ ہوئے میں انہاں دا سہارا بن کے آیا ہاں اے حبیب تیرے دل دے اندر ایک خواہش ہے تیرے گھر دے اندر ایک بچی موجود ہے جیڑی ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی ہے پیراں نال چل نہیں سکدی ہے اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے اے حبیب تیرا دل پہ کردہ ہے تیری بچی ٹھیک ہو جاوے یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے میری بچی ٹھیک ہو جاوے اے بنگیال دے اندر رہنا لے ہو اتنی خوبصورت محفل پاک سجانا لے ہو میری ماواں تے بہناں بھی میری گفتگو پہیاں سن دیاں نے اے بچیاں دا دکھ تے سجنا برداشت ہو جاندا ہے پر بچیاں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا ہے میں دعا دے کے جاواں گا اللہ کسی نو بھی بچی دا دکھ نہ دے تے میاں صاحب فرما دے نے کہ دھیاں لئی پردے سوے بابل تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں سارے بچیاں لے بیٹھے ہو گھروں باہر نکلیے نا بچی کہندے بابا جان اے کپڑا لے کے جاؤ نا بچی کدے جوتے پالش کر کے دینی ہے میرے باپ دے جوتے میلے نظر نہ آن میرے ابے دے کپڑے میلے نظر نہ آن اوے سجنا
جدو مر جائیے نا پتر کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے لوگ جنازے دا انتظار پہ کر دے نے پر سجنا ایک بچی ہوندی ہے جیڑی قبر نال جیڑی ماں دی چرپائی نال لپٹ کے کہندی ہے چاچا رک جا میں ہلا اپنے باپ دا دیدار کرنا ہے اسی بچیاں نو جناب جہیز دے کے رخصت کر دینے ہاں سمجھ لینے ہاں کہ اسی ساری چیزاں بچیاں نو دے چھوڑیاں نے اوے نانا سجنا اے بچیاں تے نمانیاں بچیاں تے پردیسن ہوندیاں نے میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی پر تھیاں جئی کوئی شے نہ محمد پر شمع پرائے کر دی اللہ کسی نو بچی دا دکھ نہ دے وے حضرت حبیب بن مالک آ گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے بچی نے دوڑ کے دروازہ کھولیا اج میں بھی گھر جاواں تسی بھی گھر جاندے ہو پتر کہندا ہے بابا میرے واسطے فلاں چیز لے کے آویں بابا میرے واسطے فلاں چیز لے کے آویں لیکن بچی او ذات ہے بچی نو اللہ نے او صبر عطا فرمایا ہے بچے نو چیز دے بھی دیو بچی ناراض نہیں ہوندی ہے کہندی ہے خیر بابا اج نہیں لے کے آیا تے کل لے کے آ جاویں اے بابا میں تیرے کولو کپڑے نہیں منگدیاں اے بابا میں چاہنیاں تو سلامت رہے نا جدو حبیب بن مالک اپنے گھر دے اندر گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا بچی نے آ کے دروازہ کھولیا ہے حبیب بن مالک نے بچی نو اپنے سینے نال لایا ہے کہندا میری بچیے جدو میں کرو کیا سا اے میری بچیے تو ہتھاں نال پکڑ نہیں سی سکدی تیریاں اکھاں کم نہیں سی کردیاں اے بچیے انقلاب کیویں آیا ہے تے بچی کہندی ہے بابا کی پوچھدا ہے میں ماں دی گود وچ آرام پئی کردی سا آسماناں دا چن چمک رہا سی میری ماں نے کیا بچیے کاش تیریاں اکھاں ہونا تے تو ویکھیاں آسماناں دا چن کیویں دو ٹکڑے پیا ہوندا ہے اے بچیے پھر کی ہویا حبیب بن مالک دی بچی کہندی ہے بابا ہونا کی سی کہ تھوڑی دیر ہوئی اوے تے آیا تے کالیاں زلفاں والا دو کھڑیاں اوے تے رکیا تے کر گیا نور اجالا اے بابا اے میرے بابا جس محمد نے تینوں کلمہ پڑھایا ہے اسی محمد نے میں نو بھی کلمہ پڑھایا ہے پھر میاں صاحب پکار اٹھے نے کہ واہ شان محمد تیری تے واہ رتبے تیرے بیٹھا وچے مکے دے ہووے تے ہاتھ یمن وچ پھیرے سجنوں میں دعا دے کے جاواں گا جتنے بھی بنگیال والے تسی بیٹھے ہو حامد ربانی صاحب اللہ تانوں بھی عزت عطا فرماوے راجہ ریاض صاحب اللہ تانوں بھی عزت عطا فرماوے علماء نال پیار کر دینے میرے بھائی ارسلان صاحب کھلوتے ہوئے نے ٹی ایس کیو والے آپ اللہ تیری عمر سے اور برکت عطا فرماوے اللہ تیرے کاروبار سے برکت عطا فرماوے سب واسطے دعا دے کے جا رہے ہیں مسافراں پنڈی تک تانوں یاد رکھاں گا دعا کے وے کے صدا دیویں بہار صدا دیویں بہار اس باغ اندر تے کدے خزاں نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے اللہ کریم میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے میں تمام حضرات دا ممنون اور مشکل